ایک دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور دونوں گھٹنوں کے اوپر اپنا سر رکھ کے رو رہے ہیں، ہزاروں قطار رو رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ادھر رو رہے تھے، حضرت علی آ گئے۔ حضرت علی نے جب دیکھا کہ حضور رو رہے ہیں تو عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس قدر کیوں رو رہے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ علی آئے ہیں، کہا علی بیٹھو۔ کہا یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ جب معراج کی رات میں گیا تھا تو میں نے جہنم میں دیکھا تھا، جہنم میں جھانک کے دیکھا میری امت کی کچھ عورتوں پر عذاب ہو رہا تھا، میری امت کی عورتوں کو عذاب دیا جا رہا تھا، میں اس وجہ سے رو رہا ہوں۔ میں نے دیکھا ہے کہ ان کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل، جب میں نے پہلی عورت کو دیکھا تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ اس کے جرم کیا ہے؟ کس وجہ سے اس کو عذاب مل رہا ہے؟ وہ بالوں کے بل لٹکی ہوئی تھی، بالوں کے بل اس کو لٹکایا گیا تھا اور اس کا دماغ ایسے ابل رہا تھا، ایسے پک رہا تھا جیسے چولہے پر رکھی ہانڈی اس کے اندر کوئی چیز ابلتی ہو، پکتی ہو، اس طریقے سے اس کا دماغ پک رہا تھا۔ میں جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون ہے؟ اس کا جرم آخر کیا ہے؟ تو جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورت ہے کہ اس کا شوہر اسے بے حد محبت کرتا تھا، اس کا شوہر اسے بے حد پیار کرتا تھا، اس کے لیے رات و دن ایک کر دیتا تھا۔ اس کے بال بہت خوبصورت تھے تو اس کے بالوں سے بھی اسے پیار تھا۔ اس کی زلفیں بہت زیادہ اچھی تھیں، یہ بہت حسین و جمیل تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنے شوہر کو دھوکہ دے رہی تھی۔ اس کا شوہر جب کام کرنے کے لیے چلا جاتا تھا تو یہ گھر سے باہر اپنے بالوں کو سنبھالتی ہوئی اپنے بالوں کو کھول کے راستے میں گزرا کرتی تھی، اس لیے کہ لوگ اسے دیکھیں اور اس کے عاشق ہو جائیں، لوگ اسے دیکھیں تو اس کے دیوانے ہو جائیں۔ تو اس طریقے سے یہ راستے میں گزرا کرتی تھی، لوگوں کو بال کھول کر دکھاتی تھی تاکہ لوگ اس کے دیوانے ہوں، اس کی طرف آئیں۔ اسی وجہ سے یہ اپنے بالوں کے بل لٹکی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب دیا ہے اس کو کہ یہ اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی تھی، اپنے شوہر کے پیچھے غیر مردوں سے بھی ملا کرتی تھی، اپنے بالوں کو کھول کے پہلے ان کو دیوانہ بنایا کرتی تھی، پھر ان سے تعلق قائم کیا کرتی تھی۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھا تو پھر میں نے دیکھا کہ ایک عورت اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی تھی، اس کی زبان میں زنجیر پڑی ہوئی تھی اور اس کی زبان کے بل اس کو لٹکایا گیا تھا اور اس پر عذاب ہو رہا تھا۔ جبریل یہ کون ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ وہ عورت ہے جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کی ناشکری کرتی تھی۔ اس کا شوہر اسے بے پناہ پیار کرتا تھا، محبت کرتا تھا، صبح جاتا تھا، شام کو آتا تھا، جب کام کر کے واپس ہوتا تھا تو بجائے یہ اپنے شوہر کو پیار و محبت سے استقبال کرتی، بلاتی، اس کی خدمت کرتی، لیکن نہیں، یہ جیسے ہی شوہر اس کا اندر داخل ہوتا تھا تو یہ زبان سے تانے مارنا شروع کر دیتی تھی، زبان سے برا بھلا کہنا شروع کر دیتی تھی، جس کی وجہ سے اس کی تھکان اترتی نہیں تھی بلکہ اور زیادہ اس پر تھکان چڑھ جاتی تھی۔ اب وہ راتوں میں رویا کرتا تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا، مولا یہ کیسی بیوی مل گئی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اپنی زبان کا استعمال کیا کرتی تھی، اپنے شوہر کی ناشکری کیا کرتی تھی۔ تو آج یہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے، نیچے سے آگ جلائی جا رہی ہے اور یہ اپنی زبان کے بل لٹکی ہے، اس پر عذاب ہے اس کی زبان کی وجہ سے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھا تو پھر ایک عورت کو اور دیکھا، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے گوشت کو نوچ رہی تھی، اپنے چہرے کو نوچ رہی تھی۔ تو میں نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کون عورت ہے اور اس کا کون سا جرم ہے جو اس کو یہ سزا مل رہی ہے؟ جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورت ہے جو غیر مردوں سے تعلق رکھتی تھی۔ یہ اپنے شوہر کے سامنے تو اچھی بنی رہتی تھی، لیکن جیسے ہی یہ شوہر اس کا باہر جاتا، یہ انتظار کیا کرتی تھی کہ اس کا شوہر گھر سے باہر نکلے۔ جیسے ہی اس کا شوہر گھر سے باہر نکلتا، یہ دوسرے مردوں کو اپنے گھر پہ بلا لیا کرتی تھی، زنا کروایا کرتی تھی۔ تو اس وجہ سے اس کو یہ عذاب ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ وہ عورت اپنے شوہر سے تو بہت پیار کرتی تھی،
لیکن غیر مردوں سے تعلق تھا، غیر مردوں کو بلاتی تھی اور اپنے شوہر کی اس کے سامنے برائی کیا کرتی تھی کہ میرا شوہر ایسا ہے ویسا ہے، یہ برائی ہے۔ آج ہمارے سماج کے اندر بھی کچھ عورتیں ایسی ہیں جو میں نے ذکر کیا ہے، کچھ عورتیں ایسی ہیں جو اپنے شوہر کی برائی دوسروں کے سامنے کرتی ہیں کہ میرا شوہر ایسا ہے، میرا شوہر ویسا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے اس کو وہ عذاب ہو رہا تھا۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اور آگے بڑھا تو میں نے ایک عورت کو اور دیکھا، وہ عورت اوندھے منہ لٹکی ہوئی تھی، جب وہ پانی مانگتی تھی تو اس کے منہ میں کھولتا ہوا پانی ڈالا جاتا تھا، گرم کھولتا ہوا جب اس کے منہ میں پانی جاتا تھا تو اور چیختی تھی، اور جتنا چیختی تھی اتنے ہی شدید اس پر عذاب ہوتا تھا۔ جبریل سے پوچھا یہ کون ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ عورت ہے جو اپنے شوہر کی بات الٹی کیا کرتی تھی۔ اس کا شوہر اگر اس سے کچھ بھی کہتا تو ہر وقت اس کو الٹا جواب دیا کرتی تھی، اگر اس کا شوہر اس سے پانی مانگتا تو کہتی تھی خود دے لو۔ وہ اس وجہ سے کیونکہ شوہر غریب تھا اور یہ امیر تھی، شوہر غریب تھا یہ امیر تھی، تو یہ حکم چلایا کرتی تھی اپنے شوہر پر۔ اس کا شوہر محنت بھی کرتا، دن رات محنت کرتا، اس سے بے حد پناہ اور محبت کیا کرتا تھا، لیکن یہ اپنے شوہر سے محبت نہیں کرتی۔ وہ اس سے کوئی چیز بھی کہتا، کوئی بات کہتا تو ہر وقت یہ الٹا کرتی تھی، تو وہ بھی راتوں میں رو کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا تھا، مولا یہ کیسی بیوی ملی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی عورتیں تھیں کوئی نہ کوئی اپنے شوہر کی نافرمان تھی، اپنے شوہر کی کوئی بات کو الٹی کرنے والی تھی، کوئی اس کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں لوگوں سے تعلق قائم کرنے والی تھی۔ تو اپنے شوہر کی فرما بردار بن کے رہیں، اسی میں فائدہ ہے، کیونکہ شوہر کا مقام بہت زیادہ ہے۔ شوہر بیوی کی عزت کرے اور بیوی شوہر کی عزت کرے، دونوں سے ہی بات بنے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر بیوی نیک ہے تو شوہر اس پر ظلم ڈھاتا جائے، اس پر ظلم کرتا جائے تو اس کو کوئی عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اگر شوہر ظالم ہے اور بیوی نیک ہے تو شوہر پر عذاب ہوگا۔ آپ کو پتا نہیں ہے کہ فرعون کی بیوی آسیہ نیک تھی اور فرعون کتنا بڑا ظالم تھا، کتنا بڑا گناہگار تھا، ظالم تھا، کافر تھا، تو اس کو کیا ملا؟ جہنم ملی، اور اس کو دردناک عذاب ہے۔ اور آسیہ جو کہ نیک خاتون تھی، رب العزت نے اپنے محبوب کی دائی بننے کا بھی شرف عطا کیا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اگر شوہر برا ہے بیوی نیک ہے تو شوہر کو سزا نہیں ملے گی، بالکل ملے گی۔ اور اگر بیوی بری ہے شوہر نیک ہے تو بیوی کو سزا ملے گی۔ بس اتنا کہنا ہے کہ پیار محبت کے ساتھ رہیں۔ آج کل جتنے جھگڑے ہوتے ہیں اکثر میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، کہیں تو شوہر اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے، کہیں بیوی اپنے شوہر کو پریشان کرتی ہے۔ اور میں بتاؤں کہ سب سے مین بات کیا ہے کہ آج کل لوگوں کی جو لت ہے نا وہ شراب میں لگ گئی ہے۔ اکثر لوگوں کے کیس ایسے آتے ہیں کہ وہ شراب پینے لگا ہے، اپنی بیوی کو پریشان کرتا ہے۔ ان باتوں سے باز آ جائیں، یہ شراب تو بہت بڑا گناہ ہے، شراب جیسی بیماری سے باز آ جائیں، زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، گلی محلے سماج میں بے عزتی کا پٹا ملتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے وہ شخص جو شراب پیتا ہے، شراب کے نشے میں رہتا ہے اور اپنے گھر والوں کو پریشان کرتا ہے۔ تو لہٰذا ان باتوں سے بچیں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔